الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ یعنی مرکب اشاری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے مرکب اشاری کے اندر اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک دفعہ جو ہے ان کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے آگے ایک اور نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو پھر صاف سر دوبارہ اس کی دہرائی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اصل میں یاد کرنے والی، آپ کو چاہیے کہ یہ ان کو یاد کریں۔ تو یاد کرنے کا بہترین طریقہ لکھنا ہوتا ہے، تو لکھ بھی لیں اور ساتھ اس کا معنی بھی یاد ہو، یعنی معنی بھی ساتھ لکھیں، اور یہ ہے کہ اس کو بار بار زبان سے دہرائیں بھی صحیح، تو انشاءاللہ یہ جو ہے پکے ہو جائیں گے۔ تو لیکن یاد کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا پھر استعمال کرنا ہے آگے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اسماء الاشارہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی وہ اسماء ہوتے ہیں جو جن کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاذا کا مطلب، اچھا یہ اشارہ قریب کے لیے ہے، ہاذا کا مطلب یہ ایک مرد، ہاذانی یہ دو مرد، ہؤلائی یہ سب مرد، ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہؤلائی یہ سب مؤنث۔ پھر دیکھ لیں، ہاذا یہ ایک مذکر، ہادانی یہ دو مذکر، ہؤلائی یہ سب مذکر، ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہؤلائی یہ سب مؤنث۔ پھر ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ہاذا یہ ایک مذکر، ہادانی یہ دو مذکر، ہؤلائی یہ سب مذکر، ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہؤلائی یہ سب مؤنث۔ باقی آپ کو پتا ہے ہاذا 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 رفع نصب جر ایک ہی شکل میں ہے، ہذینی ہذینی ہذینی، یہ ہذینی جو ہے یعنی تسنیہ کا صیغہ، یہ دو شکلیں اس نے اختیار کی ہیں اعرابی اعتبار سے۔ رفع کی حالت میں ہذانی، نصب اور جر کی حالت میں ایک شکل اختیار کی ہے ہذینی، اور ہؤلائی مبنی اسماء میں سے ہے، تو یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسا ہے، اور مذکر مؤنث بھی ایک اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہذہ یہ ایک مؤنث، ہذہ ہذہ رفع کی حالت میں بھی ہذہ، اور نصب کی حالت میں بھی ہذہ، اور جر کی حالت میں بھی ہذہ۔ ہاتانی جو ہے یہاں پہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے مؤنث کا، یہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، ہاتانی رفع کی حالت میں، اور ہاتینی ہاتینی نصب اور جر کی حالت میں ایک شکل ہے۔ ہؤلائی 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 یہ مبنی اسماء میں سے ہے، اور یہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سب مؤنث۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ، وہ کیا ہے؟ ذالک وہ ایک مذکر، ذالک وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، تلک وہ ایک مؤنث، ذالک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، ذالک وہ ایک مذکر، ذالک وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، تلک وہ ایک مؤنث، ذالک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ذالک وہ ایک مذکر، ذالک وہ دو مذکر، اولئک وہ سب مذکر، تلک وہ ایک مؤنث، ذالک وہ دو مؤنث، اولئک وہ سب مؤنث۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی رفع نصب جر، یہ ساری لائن پوری کی پوری رفع کی لائن ہے، اور اگلی لائن نصب کی، اور اس کے بعد اگلی لائن جر کی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک 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 یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مبنی اسماء میں سے ہے۔ ذالک یہ تثنیہ میں جب آیا مذکر کا صیغہ، تو اس میں رفع کی حالت میں ذالک، نصب اور جر کی حالت میں ذینک ذینک،
उलाइका वो सब मर्द या सब मुज़क्कर। तो ये इसकी तीनों इराबी हालतें एक जैसी, ठीक है जी। इसका मतलब यानी तीनों इराबी हालतें तो एक जैसी नहीं है, तीनों शक्लें तीनों इराबी हालतों में शक्ल एक जैसी है। यानी ये भी मबनी अस्मा में से हुआ। इसी तरह तिलका 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 ये भी मबनी है। तैनिका तैनिका तैनिका, देख लें तानिका रफा की हालत में, तैनिका तैनिका नसब की हालत में। उलाइका उलाइका उलाइका। तो ये जो है जमा है, जमा मुअन्नस। अब आप देख लें जमा मुअन्नस के लिए का इशारा और मुजक्कर के लिए दोनों के लिए एक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको कायदा बताया था, वो क्या था कि अस्माए इशारा सारे के सारे मार्फा हैं, जो हमने अभी जिनकी दोहराई की है, सारे के सारे मार्फा हैं। और इसके साथ जो मुशारुन इलैही होगा, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा, वो भी जो है मार्फा ही होगा। अगर नकरा होगा तो फिर ये इसमें इशारा मुब्तदा बन जाएगा, और जो आगे इस्म होगा जो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा वो फिर खबर के तौर पर आएगा। जैसे हादा किताबुन, ये एक किताब है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हमने पढ़ी है, बहुत अहम चीज थी, वो क्या थी वो, हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जो मुशारुन इलैही है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। अगर मुशारुन इलैही गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो उससे पहले जो इसमें इशारा है वो वाहिद मुअन्नस ही आएगा। फिर सुन लें, अगर मुशारुन इलैही गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो जो इसमें इशारा है वो वाहिद मुअन्नस आएगा। अगली चीज बहुत अहम है, उसको फिर हम एक दफा देख लेते हैं। अगर इसमें इशारा, इसमें वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस जो है दोनों आ सकते हैं, ठीक है, दोनों किस्म के इशारे आ सकते हैं। तो अगर इशारा मुजाफुन इलैही के बाद आए तो वो उसका जो इशारा होगा वो मुजाफ की तरफ होगा। जैसे किताबुल वलदी हादा, लड़के की ये किताब, लड़के की ये किताब, लड़के की किताब होना चाहिए था ना तर्जमा। तर्जमा क्या करेंगे, लड़के की ये किताब। अच्छा, इसी तरह अगर इसमें इशारा दरमियान में हो तो इशारा मुजाफुन इलैही की तरफ होगा। यानी मुरक्कब इजाफी के अगर इसमें इशारा दरमियान में आ जाए तो इशारा मुजाफुन इलैही की तरफ होगा, ठीक है। अब तर्जुमा क्या होगा, किताबु हादल वलदी, ये नहीं, किताब इस लड़के की किताब, ठीक है, इस लड़के की किताब, ठीक हो गया। और इसी तरह इशारा अगर मुरक्कब इजाफी से पहले आ जाए तो फिर ये जो इशारा है ये मुब्तदा बन जाता है, और जो बाद में आने वाला मुरक्कब है वो सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब का माना देता है, जो कि खबर के तौर पर आता है। और उसके बाद क्या है का मफहूम पैदा होता है। हादा का मतलब ये, किताबुल वलदी लड़के की किताब है का मफहूम क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ये खबर के तौर पर आया है और ये मुब्तदा बनकर आया है। यानी अब आपके सामने पता चल गया कि अगर वो मुब्तदा जो इसमें इशारा है अगर मुजाफुन इलैही यानी मुरक्कब इजाफी से पहले पहले आ जाए तो फिर जो है वो मुब्तदा बनकर आता है, और अगर दरमियान में आए तो इशारा मुजाफुन इलैही की तरफ होता है, अगर आखिर में आए तो इशारा मुजाफ की तरफ होता है। तो ये तीन किस्में हैं, ये आपने जहन नशीन करनी है। अच्छा, इसका तर्जमा, ये लड़के की किताब है, ठीक है जी। ये बदल का भी हमने देख लिया था, इसको हमें देखने की खुसूसी तौर पर जरूरत नहीं है, इसका तज्जिया भी हमने कर लिया था। आज हम अपना अगला सबक देखते हैं। देखें, अस्माए इस्तिफहाम, अस्माए इस्तिफहाम, तो इस्तिफहाम कहते हैं सवालिया को,
تو ان کے اندر سوال کا مفہوم ہے، وہ اسما جو کسی جملے کو سوالیہ بنا دیں. یہ جملے میں مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول بن کر آتے ہیں. یعنی مبتدا بھی بن سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے جملہ شروع بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی بن سکتے ہیں، خبر والی جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں، فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اسماء استفہام میں آپ کو اب دکھاتا ہوں وہ کون کون سے. دیکھ لیں، یہ دیکھیں، من. من کا مطلب کون. اب یہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد کرنی ہوں گی. یاد کرنا ذرا مشکل تو لگتا ہے لیکن صاف ظاہر ہے ان کو تو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، من کا مطلب کون. اب دیکھیں نا، کون کے اندر سوالیہ مفہوم پیدا ہے نا، ہوتا ہے نا. کون اگر کہیں پہ ہم کہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، کون. اسی طرح کیفا. کیفا کا مطلب کیسا. کیسا کے اندر سوالیہ مفہوم موجود ہے، کیسا. ٹھیک ہے. اسی طرح ما اور مادہ کا مطلب ایک ہے، کیا. کیا ہم سوال کے لیے پوچھتے ہیں نا، کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کم. کم کا مطلب کتنا. کتنا کا بھی مطلب سوالیہ ہوتا ہے نا. کم کا مطلب کتنا. متا کا مطلب کب. متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے. ٹھیک ہے جی. ایو یعنی ایون. ایون کا مطلب کون سا. ٹھیک ہے. اب کون سا کے اندر سوالیہ مفہوم ہے. اینا. اینا کا مطلب کہاں. کہاں کے اندر بھی سوالیہ مفہوم ہے، آگے چاہے ہم سوالیہ نشان نہ بھی لگائیں. انا کہاں سے، کس طرح، کیوں کر. کیوں کر کا معنی بھی آ سکتا ہے یہاں. تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی سوالیہ مفہوم ہے. ایتن. ایتن کا مطلب کون سی. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ سوالیہ انداز ہے. دیکھیں اب ہم ان کو تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں. ما ہادا جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ما ہادا یہ کیا ہے. اب یہاں پہ ما جو ہے کیا کا معنی دے رہا ہے. ما کیا کا معنی دے رہا ہے. ما ہادا. جب یہ اس طرح ہادا اس میں اشارہ کے ساتھ ما لگے گا تو کیا کا معنی دے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ما نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مائے نافیہ بھی آتا ہے. تو جب ما اور لیسا اکٹھے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ خبر کو منسوب کر دیں گے، نصب دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو نفی کا مفہوم بھی پیدا کریں گے. لیکن یہاں پہ دیکھیں جب اسماء اشارہ کے ساتھ ما آئے گا تو وہ جو ہے کیا کا معنی دے گا. ما ہاذا یہ کیا ہے. اسی طرح من ابو کا. من ابو کا کون ہے. ابو کا تیرا باپ. تیرا باپ کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو من یہاں پہ مبتدا کے طور پر آیا. الحمدللہ. اچھا جی. اسی طرح کتاب من. اب یہ دیکھیں کتاب، اس کے اندر کون سی شرط پوری ہو رہی ہے جی. اب آپ بتائیں، آپ لوگ لکھ کے بتائیں جی. کتاب یہاں پہ کس چیز کی. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بتائے جی. ہاں جی. شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں. جی مضاف بالکل صحیح ہے. تو یہ مضاف کی یہ نشانی تھی نا کہ شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں. ماشاء اللہ. تو کتاب من اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والا جو یہ من ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. کتاب من مرکب اضافی بن کے آیا ہے. اب ہم کیا کہیں گے، کس کی کتاب. اب ہے یا ہیں کا مفہوم اس کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح ایو راجولین. ایو راجولین دیکھیں ایو بھی یہاں پہ مضاف بن کر آیا ہے. یہاں پہ دیکھیے کیا تھا، ایون تھا نا. ایون.
تو یہاں پہ ایو ہے، دیکھیں اس کی تنوین تھی وہ ہٹ گئی، اس میں سے ایک حرکت، تو یہاں پہ بھی یہ مضاف بن کر ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین کرنی پڑیں گی، کیونکہ دیکھیں نا اب یہ شکل ایسی ہے کہ جو ہم نے اسماء دیکھے تھے، جیسے یہ کتابو دیکھا تو اس کو تو فوراً ہم نے پہچان لیا، لیکن ایو اس کو پہچاننا مشکل ہوگا، تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے، ایو لکھا ہوا ہے اور آگے جر کی حالت میں ہے رجلن، تو اس سے بھی آپ کو واضح اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف اور مضاف نہیں، ایو رجلن، یہاں پہ بھی یہ مرکب اضافی ہے، کون سا مرد، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں اب، جو اپنا یہ اسم کے ٹاپک کو مکمل کرنے میں بہت ہی نزدیک ہیں آپ انشاءاللہ۔ من، من کا مطلب کون، ذلذی کون ہے جو، ذلذی جو، یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ اس کی جناب میں یا اس کے پاس، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور ہو کا مطلب اس، عندہ اس کے پاس، یعنی کس کی جرت ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے پاس جا کے سفارش کر سکے۔ اینا کہاں، اینا کا مطلب کہاں، نہیں نہیں فیل نہیں ہے یہ، یہاں پہ یہ اس سوالیہ بن کر آیا ہے صرف، اس میں کیا کہتے ہیں حرف استفہام بن کر آیا ہے، ٹھیک ہے جی، سوالیہ انداز، من، یہاں پہ اینا، اینا کا مطلب بھی کہاں، اینا ما کنتم، کہاں ہیں وہ جن کو تم تدعونا تم سب پکارتے تھے، یا تم ہاں من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت والے دن پوچھیں گے نا تو ان سے کہاں ہے بھائی وہ تم جن کو پکارا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی آج ان کو بلاؤ نا اپنی مدد کے لیے۔ اسی طرح متا کا مطلب کب، متا نصر اللہ، یہاں یہاں پہ یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، متا کب نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بی ای، بی ای، یہ بہت اہم بات آئی ہے یہاں پہ، بی ای، یہاں پہ ایو ہونا چاہیے تھا نا، با لگانے کی وجہ سے یہ جو ہے جر میں چلا گیا، ایو جو ہے ای ہو گیا، بی ای ذنبن، اور یہ ایو جو ہے یہ مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ای ذنبن، اس کا دیکھیں نا ایک حرکت کم ہو گئی ہے، بی ای ذنبن، کس گناہ کی پاداش میں، ذنبن قتلت وہ ماری گئی، تو یہ پوچھا جائے گا جو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لوگ، ایک دور تھا جاہلیت کا، تو وہ دور کیا خیال ہے آج ختم ہو گیا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ یہ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو واقعتاً حقیقت کے طور پر ہمیں رحمت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بیٹے ہیں ان کو واقعتاً نعمت اللہ بنا بھی دے اور نعمت سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آپ کو میں بتاؤں جس کے بیٹے جتنی مرضی ہوں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حفاظت نہیں ملتی تو بیٹے بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اگر بیٹیاں ہوں تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو شوہر ایسے اچھے دے دیتا ہے، خالی بیٹیاں بھی ہوں تو وہ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بیٹوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں، ان کا کردار اٹھنا بیٹھنا، تو یہ اللہ کی دین ہے نا، وہ بیٹے جو باہر کے کسی اور کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بعد دفعہ بیٹے بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھائی اللہ نے جو دیا وہ آپ کی اولاد ہے، بس یہ چیز ذہن میں رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اللہ کی بہت بڑی آپ کے لیے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی جو ہے عنایت ہے، تو اس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اس کو ہمیں جو ہے اس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں کسی قسم کا فرق اولاد کے اندر نہیں کرنا، بس اولاد ساری کی ساری اولاد ہے، اور سب کے ساتھ مخلص پن جیسے ہونا چاہیے، سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے،
ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. دلی ملان آپ کا کبھی بیٹوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اگر جو ہے کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا دلی ملان ہوتا ہے، اور وہ دلی ملان اصل میں اس کی اداؤں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے نا ہمارا. تو میں اب میرے ساتھ جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. وہ میں آپ کو بس بتاؤں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں کمیاں تو ہم سے ہوتی ہیں نا. میں جب کورس کرنے کے لیے گیا تو وہ بچہ اس سے پہلے تو بڑا میرے ساتھ بہت اٹیچ تھا، لیکن 2 سال جو میرا گیپ آیا وہ اس کی اٹیچمنٹ کم رہ گئی. پھر جب میں واپس آ گیا تو دوسرا بیٹا اس سٹیج پہ تھا کہ اس کو وہ میں نے وقت دیا، اور اسی طرح بیٹی کو بھی دیا. تو الحمدللہ وہ جو دوسرے بیٹی اور بیٹا ہے وہ ان کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ کافی بہتر ہے. تو جو بڑا ہے اس کے ساتھ وہ کمی جو 2 سال کی آئی ہے نا، وہ ماں کے ساتھ بھی اس کی کیفیت اسی طرح کی ہے، یعنی اس کی بے توجہی ہوتی ہے، اور باپ کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی بچے پیسے بھی چھوٹے ہیں اتنی بات. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سے جو کمیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اثرات پوری زندگی بھی رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش، جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، صرف شادی کرنا تھوڑی ہوتا ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے. اور یہی اصل میں ہمارا کام ہے، اور یہی ہماری اصل میں کمائی ہے. سب کچھ جو اولاد ہے آپ کی، اگر صالح اولاد ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ اولاد صالح نہیں ہے، اللہ اپنی آخرت نہیں بنا رہی، تو وہ بہت بڑی جو ہے مشکل ہے. مطلب جس کی آخرت نہ بنی تو وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے بلکہ آزمائش سے کم نہیں ہے وہ پھر. جی ہم اب آگے چلتے ہیں، بہت اور باتیں ہو گئی. کیفا، دیکھیں کیفا کا مطلب کیسا. کیفا فعلا، کیسے کیا. فعلا، اس نے. اب یہ فیل ہے فعلا، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہمیں اس کو فیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کو میں نے آپ کو تو بتا دیا، لیکن جب ہم پڑھیں گے اس کو باقاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیفا فعلا، کیسے کیا. ربو کا، تیرے رب نے. اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیسے بھی اس کا معنی آپ لے سکتے ہیں، کیا بھی لے سکتے ہیں، دونوں کو آپ نے. نہیں، ریکارڈنگ نہیں بند کرنی، وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، اور میں سب کو گفتگو کا موقع اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہماری کلاس کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں نا. تو وہ پھر اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں تو کبھی اس طرح کی بات کرتا ہوں، اصل میں میرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بات لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے، تو اس سے ہم نصیحت حاصل کر لیتے ہیں ہم سب. تو اس میں پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو ٹاپک ہے نا، میں خود اس میں پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہے پھر اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو پھر اصل کام ہمارا رہ جائے گا. اس میں محدود ٹائم کے لیے اسی کو ہی پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال کبھی ایک آدھ بات آ جاتی ہے تو کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی. نہیں جی، یہ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم گفتگو کے لیے نہیں رکھ سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو میرا تو روز کا تجربہ ہے نا. جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کوئی بات ہوتی ہے تو آپ میسج کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. وہ میرے تک آپ سب پہنچائیں، میں پھر وہی بات اگر مناسب سمجھوں گا تو کلاس میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ، تاکہ سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اچھا جی دیکھیں، یا مریم، اے مریم، انا، کیوں کر، لکی ہادا، یا کیسے، کہاں سے، لکی آپ کے لیے، آدھا یہ، یا کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس. وہ کھانا ان کے پاس آیا کرتا تھا نا، تو ان کے چچا نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آ جاتا ہے. اسی طرح وما ادراکا، اور آپ کو کیا ادراک، آپ کیا جانے، مل حطامہ، کہ کیا ہے حطامہ. ٹھیک ہے جی.
इसी तरह अस्मा और इस्तिफहाम, ये भी देख लें। मेरे ख्याल में मैं टाइम देख लेता हूँ कहीं ज्यादा ना हो गया हो। टाइम है हमारे पास, हम थोड़ा सा जो है और भी देख लेते हैं। देखें, चीजें असल में ज्यादा हो रही हैं, कहीं आपके लिए बढ़ ना जाए ना। लिमा का मतलब किस लिए, और लिमादा का मतलब क्यों, और मिम्मा, मिम्मा का मतलब असल में ये क्या है, मिन और मा है। जब ये मिलेगा तो किस चीज से का माना देगा। इसी तरह फीमा, किस लिए। अच्छा, फीमा जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे फीमा, फीमा, ठीक है जी, फीमा करके नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अम्मा, अम्मा करके नहीं पढ़ेंगे। अम्मा असल में है ये अन और मा, पढ़ेंगे क्या, अम्मा, किस चीज की निस्बत से या किस चीज की बाबत। इसी तरह मिन और मन को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिम्मन, किस शख्स से। इसी तरह इला आइना, इला आइना का मतलब कहाँ तक, इला मता, कब तक, मिन आइना। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनका सिर्फ हम माना ही बता सकते हैं, मतलब इनके अंदर समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन माना बताएंगे तो ये मटीरियल इतनी ज्यादा हो जाता है कि बाज दफा इंसान याद नहीं कर पाता। असल में तो मामला ये है, मैं आपको बताऊं, जो दुनियावी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ऐसे समझे एक किस्म की आपकी रोजाना की लाजमी, और वो उम्र भी ऐसी होती है जो लोग पढ़ रहे होते हैं, यानी 12 14 15 साल 18 साल की उम्र, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की उम्र होती है। तो वो बच्चे जब असातिज़ा से पढ़ते हैं ना, उसके बाद जाके अच्छे तरीके से तैयार भी करते हैं, और उनको उनके ऊपर प्रेशर वालिदैन का भी होता है और असातिज़ा का भी होता है। हमारा मसला ये है कि इसके अंदर मैं अब बता तो दूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है यहीं पे आपको तैयार करवाऊं। लेकिन जब ज्यादा मवाद हो जाए तो फिर उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ कि भाई इसको अच्छे तरीके से याद करें, लेकिन याद करवाना साफ ज़ाहिर है ज्यादा जो है चीजों को मुश्किल हो जाता है। और जो चीजें समझने वाली होती हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझा सकूं। और अगर इसमें से कोई चीज भी आपको कभी मतलब मसला करती है तो आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी पूछ सकते हैं, और जो है यहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ले जी, मिन आइना, मिन आइना का मतलब कहाँ से, यानी इन दोनों का जो है माना एक हम लेंगे, कहाँ से। बिकम, बिकम का मतलब कितने में, ठीक है जी। इसी तरह अब हम इनको लीमानिल किताबू, ये जो है इसके साथ हम इस्तेमाल करके देखते हैं। लीमानिल किताबू, किसकी किताब है, यानी ली यहाँ पे की का माना दे रहा है, और मन किस, लीमन किसकी, अल किताबु किताब, यानी किसकी किताब है। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें, ये कटे हुए हैं, अलग अलग हरूफ हैं, ये असल में जो फॉन्ट है ना वो यहाँ पे मुख्तलिफ है, जो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है। तो असल में ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, फीमा, फीमा, इसको फीमा पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसी तरह अम्मा को अम्मा पढ़ा जाता है। तो जो है ये बस ये इसी की ही जो है तफसील आपके सामने थी यहाँ पे, तो मैंने आपको ये अलग से भी बता दिया। जी, कुल, कह दीजिए, लिमन, किसके लिए या किसका है, अल अर्ज़, जमीन में, वमन फीहा, और जो उस कुछ उसके अंदर है। कुल, कह दीजिए, लिमन, किसका है, अल अर्ज़, जमीन, यानी किसकी है जमीन, वमन फीहा, और जो उसके अंदर है। इसी तरह वमन, और कौन है,
अज़ल्ल अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन अल्लाह मिन दूनिल्लाहि, और कौन होगा ज्यादा बहका हुआ जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे। अज़ल्लु के अपने अंदर ज्यादा का माना है, ज्यादा बहका हुआ, ठीक है। अज़ल कहते हैं ना गुमराह को, या ये है कि बहके हुए को। वह मन अज़ल्लु, और कौन है ज्यादा गुमराह, मिम्मन उससे, यदउ के वो पुकारे, दूरिल्लाही अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़। देखें, अन और मा को मिलाकर क्या बनाया गया है, अम्मा, और अम्मा था जो कि अम्मा लिखा गया। अम्मा यतसाअलून, किस चीज की बाबत वो एक दूसरे से सवाल करते हैं। अब ये यतसाअलून जो है ना, ये जमा का सीगा है, और ये एक दूसरे का किससे पूछने का इसके अंदर मफहूम है, ठीक है। वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं। इसी तरह कम, कम किताबन इंदक, कितनी किताबें हैं आपके पास। अच्छा जी। इसी तरह मिन ऐना अंता, अब इसका मतलब क्या होगा, कहां से, अंता आप, कहां से हैं आप, ठीक है, यानी किस इलाके से हैं। इसी तरह इला ऐना अंता ज़ाहिबुन, आप किस तरफ जाने वाले हैं या जा रहे हैं। बिकम, कितने, हादल किताब, यानी कितने हैं, कितने पैसे हैं इस किताब के, यानी ये कितने की है। लें जी, एक काम खबरिया होता है और एक काम इस्तिफहामिया होता है। मेरे ख्याल में यहीं पे ही रोकते हैं, कल ये फिर मैं आपको वजाहत करूंगा, क्योंकि एक काम हम सवाल के तौर पर करते हैं और एक काम जो है खबर के तौर पर हम बताते हैं। यानी कम हैरानगी के अंदाज में इंसान बताता है कि कितने ही लोग इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, या इस तरह जो है बंदा करता है। और दूसरा कम कितना का माना भी देता है या कितने का माना भी देता है। तो ये हम इंशाल्लाह कल इसको फिर तफसील से पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।